اپنی سرزمین سے دور رکھتا ہے لیکن جواب ضرور دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے مزید سے بہت بات ہوتی ہے. تو جو اسی کنیکٹ دا ڈاٹس تو صورتحال جو ہے وہ مخدوش لگتی ہے اگر یہ حادثہ نہیں تھا، اور اس کے اثرات آپ گلوبل پالیٹکس سے بھی دیکھیں گے، خطے کی پالیٹکس سے بھی دیکھیں گے. بالکل، لیکن ہما صاحبہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا، کوئی اور معاملہ ہوا ہے، پلاننگ کے تھرو ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ گلوبل پالیٹکس پہ تو ظاہر ہے جی خطرناک نتائج ہوں گے، پولرائزیشن مزید بڑھے گی. ہو سکتا ہے اگر ایران امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کرتا، ایران سوچ سمجھ کر دیکھ کر جواب دیتا ہے، لیکن جواب ضرور دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کمزور پوزیشن میں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی بھی بات واضح طور پہ کرنے سے پہلے رکنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے. اگر یہ حادثہ ہے تو اس مشکل وقت میں پاکستانی قوم اور ہم سب لوگ ایران کے ساتھ کھڑے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے دکھ کا، فکر کا. مجھے بار بار میرے ذہن میں جو ضیاء الحق جاں بحق ہوئے تھے پاکستان میں، وہ پکچر میرے ذہن میں آتی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات گلوبلی موجود ہیں جو اس کو صرف حادثہ نہ سمجھنے سے ہمیں شکوک ڈالتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن شکوک بھی ہوں گے، اور ابھی چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کہنا قبل از وقت ہوگا. ہما صاحبہ اگر ابراہیم رئیسی کی بات کریں ایز اے پولیٹیشین، ان کا بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے اور بڑی اسٹرانگ پالیٹکس کر رہے تھے، اور فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے وہ بہت ان کی سپورٹ میں تھے. آپ سمجھتے ہیں اس بیانیے کو مطلب تھوڑا کچھ نقصان ہو سکتا ہے ان کے جانے کے بعد؟ میرے خیال ہے کہ اوور آل جو ہے وہاں کلیکٹیو گورننس ہے اور وہاں پر ایک کنسنسس ہے، اور ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، ابراہیم رئیسی جو تھے وہ فرنٹ فٹ سے بہت زیادہ کھیل رہے تھے، بہت اسرٹیو تھے، بہت اگریسو تھے، بالکل واضح طور پر اپنی مخالفت کا اظہار کرتے تھے، اور اس بات کا بھی ادراک کرتے تھے کہ وہ پیلسٹینین ریزسٹنس کے ساتھ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہیں. بٹ آئی تھنک دیٹ از اکراس دا مسلم ورلڈ رائٹ ناؤ. اگر آپ دیکھیں تو ترکی میں بھی یہی حال ہے، اور صرف مسلم ورلڈ نہیں ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ کیس ساؤتھ افریقہ لے کر گیا ہوا ہے. تو ایران ان ممالک میں ہے جو پیلسٹینین ریزسٹنس کے ساتھ اسکوائر کھڑا تھا، اور یہ دھچکا ضرور ہے ایران کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹانس میں کوئی واضح تبدیلی آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹانس اور سخت ہو جائے اگر یہ حادثہ نہیں تھا. صحیح. لیکن ایران کی جو اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو بڑی مستحکم ہے، تو خطے میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سارے چیزوں کے بعد؟ ہما بقائی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. آپ کو پھر بتاتے چلیں ایک بار کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ہما بقائی صاحبہ سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ اگر تو یہ حادثہ ہے تو اس میں ہم تمام جو ہے دعا کر سکتے ہیں ایران کی عوام کے لیے اور جو جاں بحق ہوئے ہیں اس حادثے میں افراد ان کے لیے، لیکن اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا تو اس کے اثرات میں بھی ہم پوری پاکستانی قوم کی طرح ہم ایرانی برادر جو ممالک ہیں ان کے قوم کے دکھ میں مکمل طور پر شریک ہیں. یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ان کے جو صدر ابراہیم رئیسی صاحب اور ان کے وزیر خارجہ امیر عبدالعالیان دونوں جو میرے دوست بھی تھے، جاننے والے بھی تھے، اور میری ان سے پچھلی دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی جب میں گیا تھا ایران فلسطین کانفرنس کے لیے. تو وہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے ایئر کریش میں، اور ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے بڑے اچھے دوست تھے. یہ پچھلے مہینے پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور جب یہ صدر بنے منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح ہے کہ ہم خطے کے ممالک اور خاص طور پہ ہمسایوں سے تعلق بہتر کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی آخری میٹنگ بھی وہ جو ہیں اپنا الہام علییف سے ہوئی، جو صدر ہیں آذربائیجان کے قریب، اور وہ ان کے ہمسائے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فلسطین اور کشمیر کاز کے بہت اسٹرانگ سپورٹر تھے، اور انہوں نے فلسطین کانفرنس میں جس میں میں شریک بھی ہوا تھا بڑی اسٹرانگ اسپیچ بھی کی. اور ان کی بیگم بھی جو تھی جو ہے وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، وہ ان کا علامہ اقبال پر بہت مطالعہ ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے. اور سب سے اہم بات جو سیاسی طور پر ہے کہ ان کو سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ان کا ایک مقام ہے، اسٹیچر کہہ لیں، یہ شاید جو رہبر ہیں جن کی اب عمر 80-85 سال ہو چکی ہے ان کے جانشین ہو سکتے ہیں سید علی خامنہئی صاحب کے. اور وہ ایک لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ایران کی جو قیادت ہے ان کو گروم کر رہی ہے کہ یہ صدر بن جائیں، اور اس کے بعد پھر جیسے خامنہئی صاحب بھی پہلے صدر بنے تھے تو یہ بھی
सदर खामेनी के जानशीन हो सकती हैं। तो उस हवाले से ये नाकाबिल